الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه جو آیت ہم سب کو پتہ ہے تقریباً، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسوہ کو ہمارے لیے نمونہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جس آیت کا ہمیں اکثر نہیں پتہ وہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یعنی تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم کسی حد تک یاد کرتے ہیں، ان کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ویسے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، لیکن ایک نبی اور ایسا بھی ہے جس کی سنت پر ہمیں اس مہینے میں عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کی سنت پر ہم اس طرح عمل کرتے ہیں کہ کچھ دن اس پہ صرف کرتے ہیں کہ جانور ڈھونڈا جائے۔ تو جانور ڈھونڈنا ہمارے لیے ایک تفریح کا کام بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ جگہ جاتے ہیں اور پھر جانور ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں جانور کے ساتھ، اس کی کھلائی پلائی ہو رہی ہے، پھر اس کی ذبح کرنے کا وقت آ گیا، اس کو ذبح کر دیا، پھر اس کو باربیکیو بنانے کا وقت آ گیا، پھر باربیکیو کر لیا، پھر اپنے دانت وانت صاف کیے، بوٹیاں ووٹیاں نکالی، اور زندگی اسی طرح جاری رہی جس طرح پہلے گزر رہی تھی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے تھے، صرف یہ نہیں چاہتے تھے، یہ سب ثواب کا کام تھا، بلکہ چاہتے یہ تھے کہ ان کی زندگی میں غور کیا جائے، ان کی زندگی میں کیا کیا قربانیاں تھیں۔ صرف ایک یہ قربانی نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، فرما رہے ہیں، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوکر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ خلیل خاص دوست کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اس آیت میں جن دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ دو یہ چیزیں ہیں، اخلاص اور درست طریقہ۔ ہماری زندگی میں اخلاص آ جائے اور درست طریقے سے ہم اپنے اعمال کو سر انجام دیں۔ تو وہ اخلاص کا کس طرح ذکر ہے اس آیت میں، جب یہ فرمایا کہ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، یعنی جو کچھ کروں گا اپنی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ فرمائی جبکہ وہ نیکی کا خوکر بھی ہو، یعنی اپنے اچھے اعمال کو درست طریقے سے سر انجام دیتا ہو۔ تو درست طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا، تو درست طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے حضرت ابراہیم کی زندگی کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، ان کے اخلاص کے مطابق اپنے اعمال کو سر انجام دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کس کا دین ہوگا۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورہ نجم میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اس آیت کا یا آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ہر حکم کو پورا کیا، اس طریقے سے پورا کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔
تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس زندگی کو جس حد تک قرآن شریف میں محفوظ کیا گیا، ظاہر ہے پوری زندگی تو محفوظ نہیں ہے، لیکن جتنا حصہ محفوظ کیا اس میں بھی ہمارے لیے اسباق ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑ کر جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے، تو ایسا کون آج کے دور میں ایسا کون کر سکتا ہے کہ ایک صحرا میں بیابان میں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی غذا کا انتظام ہے اور مرد اپنی فیملی کو چھوڑ کر جا رہا ہو۔ اور جب ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھنے لگیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہاں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہیں، پھر پوچھا کہاں جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر اہلیہ نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کے جانے کے لیے؟ پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ جب انہوں نے یہ جواب دے دیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی وہ فوراً راضی ہو گئیں اس بات پہ کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کتنی بھی بڑی مشکل نظر آ رہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ آج کی بیوی کس طرح کا جواب دے گی اگر کوئی تھوڑی سی بھی مشکل آ جائے تو آج کی بیوی کیا سوچے گی اپنے شوہر کے بارے میں، کس طرح کا جواب دے گی؟ ظاہر ہے اس طرح کی مشکل تو نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو نبی تھے، وہ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے۔ لیکن آج دونوں کی بات اگر کی جائے، شوہر ہو یا بیوی ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی تربیت اس طرح کی تھی کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں کوئی شکایت نہیں آئی کہ کچھ جواب بھی نہیں دے رہا، کہ میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے تو کوئی جواب بھی نہیں دے رہا ہے، تو ان کے دل میں کوئی شکایت بھی نہیں آئی، زبان پہ بھی نہیں آئی، بلکہ ان کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کہیں بھیج رہے ہوں، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو پھر جب جواب مل گیا تو پھر وہ بالکل راضی ہو گئیں، اور ایسی راضی ہوئی کہ اس کے بعد جو مشکلات آئیں، اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہیں، وہ صفا سے مروہ کی طرف جا رہی ہیں، مروہ سے صفا کی طرف آ رہی ہیں، 7 چکر اس طرح لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آج ہر حاجی اور حج عمرہ کرنے والا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتا بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچ میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موقع آتا ہے جہاں 2 ہری سبز بتیاں آتی ہیں، ان کے درمیان مردوں کو بھی دوڑنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک خاص جگہ پہ دوڑی تھی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا، اور آج ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا اس سنت پر بھی عمل کرتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی عام عورت ہوتی تو شکایت کرتی کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کچھ خیال نہیں ہے کہ میں ایک لاچار عورت اور بچہ بھی دودھ پیتا بچہ اور اس کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے دل میں کوئی شکایت نہیں آئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو پورا کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنے پر مارے اور زمزم کا جو چشمہ تھا وہ جاری ہو گیا۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لیکن بالآخر مدد فرماتے ہیں۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن شریف میں فرمایا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے، ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، اب یہاں باتیں غور کرنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو محفوظ کیا ہے جو باپ اپنے بیٹے سے جو بات کر رہے ہیں، تو ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا، یا ابتی قال، یا نہیں یہ تو بیٹے نے کہا تھا، اس سے پہلے باپ نے کہا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اس کا ترجمہ ہوگا اے میرے پیارے بیٹے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح خطاب کر کے پوچھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ عربی میں اس طرح ہے، قال یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان۔ اب بیٹا بھی کس طرح جواب دے رہا ہے، اے میرے پیارے ابا جان،
آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ آیت ہم نے پڑھی تو ہوگی، لیکن اس میں غور کیا کہ باپ بیٹے کی محبت کس طرح کی ہے، اور بیٹا باپ کے حکم پر کس طرح عمل کر رہا ہے۔ جب اسے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا ہے، تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کوئی جوان لڑکا نہیں ہے، یہ ابھی بچہ ہے جس کے بارے میں شروع میں بتا دیا کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، کہ اولاد ایک تو یہ کہ باپ سے بہت محبت کرتی ہے، باپ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، پھر یہ کہ باپ کے حکم پر اپنی جان دینے کو تیار ہے کہ آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آج اگر اولاد سے کہا جائے کہ بیٹے فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، تو بیٹا کیا کرتا ہے ہمیں سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہاں بیٹے کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ تو ان کی اہلیہ تھیں اور یہ ان کی اولاد تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے متکلم ہوئے اور ان سے جو بات چیت کی، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ باپ میرا دشمن ہے، اور جس پیغام کو میں ان تک پہنچا رہا ہوں وہ میرے باپ کو برا لگتا ہے، لیکن اپنے باپ سے محبت ہے، اس کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی باتوں کو محفوظ کر دیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہاں بھی اپنے باپ کو، وہ باپ جو ان کا دشمن ہے، اسے کس طرح مخاطب کر رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ پھر اگلا جملہ یا ابتی، پھر وہی اسی طرح، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا۔ پھر اس سے اگلی آیت، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر دوبارہ، یا ابتی انی اخاف ان یمسک، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، تو ان کا دل بھی بہت نرم تھا، یہ اس کا بھی قرآن شریف میں ذکر ہے، اور وہ اپنے والد سے، جو کہ چلیں اہلیہ اور بیٹا تو ان کی بات ماننے والے تھے، لیکن والد ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور ان سے دشمنی کر رہے تھے، ان سے بھی اس طرح مخاطب ہیں۔ یہ پوری ان کی زندگی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ہم صرف بکرے اور گائے کو یاد رکھتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کے مزے بھی لینے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اصل میں قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہوا پھر تو وہ سب قرآن شریف میں موجود ہے۔ یہاں صرف ان کی خاندان کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح اپنے خاندان کی تربیت کی تھی، ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان آیات سے فائدہ اٹھا سکیں جہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، تو ہم بھی اپنی خاندانی زندگی میں سبق سیکھیں اور اپنی جو طریقہ ہے تربیت کا اس کے بارے میں نظر ثانی کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔